بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اسمبلی میں آنے کی زحمت کی، اور جو ہماری آج کی پریس کانفرنس ہے شہری رحمان صاحبہ، وقار مہدی صاحب اور میں، اس کا زیادہ تر تعلق جو کل ایک غیر آئینی فیصلہ کرنے کی کوشش وفاقی کابینہ نے کی، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سینٹ اور سینٹ کے الیکشنز اور سینٹ کے الیکشنز کا طریقہ کار۔ پہلی تو بات یہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کابینہ کو کسی بھی طرح یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی الیکشنز فروری میں ہوں گے یا جنوری میں ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے۔ آئین کے تحت آرٹیکل 213 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اور یہ کام آرٹیکل 218 کلاز 3 کے تحت الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ الیکشنز کو کنڈکٹ کرے، آرگنائز کرے اور دیگر ارینجمنٹس الیکشن کے وہ ان پلیس کرے۔ لہٰذا الیکشن سینٹ کا ہو، نیشنل اسمبلی کا ہو، یا بائی الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں، یہ تمام کے تمام ان کا شیڈول، ان کی تاریخ اور یہ تمام چیزیں اعلان کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس کے بعد آرٹیکل 224 ہے جو یہ کہتا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے، اور آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے سینٹ کے حوالے سے کہ ویکنسی اکر ہونے سے 30 دن پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا 224(3) جو ہے وہ سینٹ کے جنرل الیکشنز کی بات کرتا ہے، اور یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو سینٹ، آدھی سینٹ جو اب جائے گی الیکشن کے لیے، اس کی ٹرم کب ختم ہو رہی ہے۔ اس موجودہ سینٹ کی جو سینیٹرز اب ری الیکشن کے لیے جائیں گے، ان کی ٹرم رات 12 بجے 11 مارچ کو ختم ہوگی۔ لہٰذا یہ کسی کابینہ یا کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ یہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا۔ کابینہ ہرگز یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، اور اگر کابینہ اپنے اوپر یہ لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو کرنے تھے وہ بھی فیصلے کابینہ خود کر رہی ہے، صوبائی خود مختاری اور آئین کی شکوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل آئین کے برعکس ہے۔ جو دوسری بات وہاں پہ کی گئی وہ سینٹ کے الیکشنز کے طریقہ کار کے بارے میں، یعنی شو آف ہینڈز کی بات کی گئی کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سے الیکشنز کروائے جائیں گے، اور ایک عجیب نئی منطق سامنے لانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت پارلیمان کے اندر نمبرز موجود نہیں ہے کہ وہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکے دونوں ایوانوں میں اور آئین کے اندر ترمیم کر سکے۔ لہٰذا ایک وارپڈ لاجک، ایک وارپڈ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن دینے کی کوشش حکومت کر رہی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آج یہ الیکشنز جو ہیں یہ آئین، سینٹ کے الیکشنز آئین کے تحت ہیں، آرٹیکل 59 کے تحت یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔
لہذا الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے الیکشنز کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسے کل کابینہ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ الیکشنز آرٹیکل 59 بڑا واضح ہے، آرٹیکل 59 طریقہ کار دیتا ہے، آرٹیکل 59 کون کب ریٹائر ہوگا سینیٹر وہ دیتا ہے، کس طرح یہ الیکشنز ہوں گے وہ دیتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 89 کے اندر 59 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اوپر ہوں گے، اور نہ صرف پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اوپر آئین کہتا ہے بلکہ آئین یہاں تک جا کے کہتا ہے کہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ ہوگا، اور سنگل ٹرانسفربل ووٹ کے پیچھے ایک فلسفہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جب آئین کو 1973 کے اندر بنایا گیا تو جو پیرنٹ نیشنل اسمبلی تھی اس کی اگر آپ وربیٹم تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ ملے گی کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ اس لیے ہوگا تاکہ صوبے کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل تھاٹ ریپرزینٹڈ ہے وہ مین سٹریم فیڈریشن کا حصہ بنے اور وہ سینٹ کے اندر آئے اور وہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، تاکہ یہ کوئی بھی پارٹی یا ایتھنک گروپ یا لنگوسٹک گروپ یہ نہ سوچے کہ وہ مین سٹریم کا، مین فیڈریشن کا حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ شو آف ہینڈز اس وقت کریں گے تو جو پہلی ایک یا دو پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس میجورٹی ہے، یعنی ٹریجری اور مین اپوزیشن پارٹی، انہی کے سینیٹرز آئیں گے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف اسمبلی سے اور بالخصوص چھوٹے صوبوں سے نیشنلسٹ جماعتیں جو ہیں وہ 5-5، 6-6 ایم پی ایز کے ساتھ ایک سینیٹر کو سینٹ میں بھیجتی رہی ہیں۔ لیکن اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو نیشنلسٹ پارٹیز کو ایک سیٹ بھی ملنا مشکل ہو جائے گا سینٹ کے اندر۔ اسی طرح جو ریلیجس جماعتیں ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن سینٹ کے اندر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس اتنے نمبرز نارملی صوبائی اسمبلیوں میں نہیں ہوتے۔ تو یہ مزید پولرائزیشن کی طرف ایک قدم ہے، اور جو بیسک فلسفہ اور جو بیسک بات آئین کے تحت کہی گئی ہے اس کی نفی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ الیکشنز کے اندر پیسے چلے اور چلتے ہیں، لیکن اس طریقہ کار کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقہ کار کو ختم کرنے کے لیے 2015 کی آخر میں اور 2016 کے ابتدائیے کے اندر سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول بیٹھی تھی، اور سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول نے بیٹھ کے اس مسئلے پہ کہ کس طرح ٹرانسپیرنسی سینٹ کے الیکشنز میں لائی جا سکتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تفصیلی بحث ہوئی۔ دیگر دنیا کے اندر جو طریقہ کار ہیں ان پہ نظر ڈالی گئی، اور اس کے بعد ایک یونینمس رپورٹ، کوئی اختلافی نوٹ اس رپورٹ میں نہیں تھا، پی ٹی آئی بھی اس رپورٹ کا حصہ تھی،
ایک یونینمس رپورٹ جس میں ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جس میں سیکریسی آف بیلٹ بھی رہے، لیکن اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ کس ایم پی اے نے پارٹی وپ کے خلاف ووٹ دیا ہے، وہ طریقہ کار اس رپورٹ کے اندر دیا گیا ہے، اور اس رپورٹ کا حصہ جو 40 سے زیادہ سینیٹرز جنہوں نے گفتگو کی، ان سب کا وربیٹم اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ لہذا نہ صرف آرٹیکل 226 کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ما سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن کے، دیگر تمام الیکشنز جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، بلکہ آپ کو آرٹیکل 59 کا بھی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی۔ لہذا وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جس کا کہ ایگزیکٹو کی اگر مرضی بنے تو وہ ایک دن کہے کہ جی آئین کے آرٹیکل کو ہم یوں چینج کر دیں گے، اور اگر ان کے پاس میجورٹی نہ ہو تو پھر ایک ایسا طریقہ کار بنایا جائے جس سے آپ آئین کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہ آپ وفاق کو کی کوئی سروس اس سے نہیں کر رہے۔ میں یہاں پہ کیونکہ کل یہ بھی بات کی گئی کہ آرٹیکل 186 کے تحت ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اور سپریم کورٹ سے کی اوپینین لی جائے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل 186 جو ہے اس کے تحت سپریم کورٹ صرف اوپینین دے سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کے توسط سے میں سپریم کورٹ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹو پارلیمنٹ میں میجورٹی نہ رکھتے ہوئے آئین کی پروویژنز کو سرکموینٹ کرنا چاہتی ہے، اینڈ اٹ وانٹس ٹو ہائڈ behind the Supreme Court۔ لہذا ٹرائیکاٹمی کا خیال رکھتے ہوئے جو آئین کے اندر دی گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے اس کھیل کے اندر حصہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے اگر اس طریقے سے آئین کو سرکموینٹ اور سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک نہایت ہی خطرناک طریقہ کار ہوگا، جس کا متحمل وفاق اس وقت نہیں ہو سکتا۔ آخر میں صرف ایک نقطہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سینٹ کے الیکشن کے علاوہ، اور وہ یہ ہے کہ کل یہ بھی کابینہ میں کہا گیا کہ این ایف سی کی جو پیسے ہیں ان کے مانیٹرنگ کا کوئی طریقہ کار کہ صوبے ان کو کس طرح خرچ رہے ہیں وہ وضع کیا جا رہا ہے۔ اس حکومت کو صوبوں کے اندر گورنر راج نافذ کرنے کی بڑی خواہش ہے، اور یہ فائنینشل گورنر راج ہوگا، یہ صوبائی خود مختاری کے اوپر ڈاکہ ہوگا۔ صوبوں کی ریونیو جنریشن اس وقت وفاق سے بہتر ہے، ریونیو کلیکشن صوبوں کی بہتر ہے،
آپ نے تو 11-12 سال گزر گئے ہیں، آپ نے ابھی تک NFC دیا ہی نہیں، اور آپ اس کی مانیٹرنگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ مانیٹرنگ تو صوبوں نے کرنی ہے کہ وفاق کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان کے اوپر عوام کا پیسہ، صوبوں کے ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 15-15 20-20 لاکھ کے اوپر کنسلٹنٹس کو رکھا جا رہا ہے۔ دیگر شاہ خرچیاں جو وفاقی حکومت کر رہی ہے، نئے ڈویژنز بن رہے ہیں، نئی ٹاسک فورس بن رہی ہیں، تو وہ مانیٹر صوبے کریں گے۔ ایک فیڈریشن کے اندر صوبے مانیٹر کرتے ہیں، اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آخر میں یہ بات وفاقی حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ NFC کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ آرٹیکل 160 کو رہنے دیں جس شکل میں وہ ہے، ورنہ اگر آپ نے چھیڑ چھاڑ کی بات کی تو پھر صوبوں سے یہ بات اٹھے گی۔ جس طرح آپ 1 یونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر صوبوں سے یہ بات اٹھے گی کہ سارا ٹیکس ہم کلیکٹ کریں گے، اور وفاق پھر اپنا بجٹ ہمیں دے، اور ہم اس بجٹ کو چیک کر کے اور پھر ہم ریسورسز ایلوکیٹ کریں گے۔ آپ صوبوں کو ان کا جائز حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر one extreme will lead to another extreme۔ لہذا بہتر یہ ہوگا کہ جو آئین کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے، اس آئینی طریقہ کار کو آپ فالو کریں، صوبائی خود مختاری کو فالو کریں، اور جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے کہ ہر ادارہ اپنا کردار ادا کرے آئین کے تحت، وہ ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ اب میں شہری رحمان صاحب سے میرے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر رضا ربانی نے بہت ہی مفصل بات کر دی ہے، نہیں تو خاص ضرورت نہیں ہے، آ جائے گا نا، آ جائے گا۔ میں نے اس پر یہ پریس کانفرنس رضا صاحب کی ہے، میں صرف یہ ارے بھائی آپ لوگ اتنا بدنظامی نہ کریں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بات بہت واضح کر دی گئی ہے رضا صاحب کی پریس کانفرنس میں کہ یہ حملہ کر رہے ہیں صوبائی حقوق پر، یہ حملہ ہے۔ ڈاکہ تو یہ ڈاکو راج ڈالتا رہتا ہے۔ ہمیں سب نے دیکھ لیا ہے ان 2.5 سال میں کہ انہوں نے پارلیمان پر کس طرح حملے کیے۔ انہوں نے پارلیمان کو آرڈیننس فیکٹری بنایا، انہوں نے پارلیمان کو بالکل بے توقیر کر کے چھوڑا ہوا ہے اور irrelevant بنانے کی کوشش ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن کو جو معتبر ادارہ ہے، جو پرماننٹ رہتا ہے، جو صوبوں کی اکائیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کے حقوق کا ضامن ہے، آپ اس کے الیکشن پر، اس کی ٹائمنگ پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو خاص طور پر یہ واضح ہو گیا ہے آج بھی اس پریس کانفرنس کے بعد کہ یہ آئین کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ جو بات، جی آپ تو پلیز ذرا سا پریس کانفرنس ایسے نہیں ہوتی جی، تھوڑا سن لیں۔ آئی نو آپ کو مائک چاہیے، آپ کو مل جائے گا۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گی، دیکھیے کہ اس وقت بہت خطرناک موڑ ہے ملک کے لیے، اور یہ آئین پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنا آئین خود سے نہیں تشکیل کر سکتے، یہ پاکستان کا آئین ہے جس پر ساری پارٹیوں نے اتفاق رائے سے اگری کیا ہے، سارے صوبوں نے، ساری اکائیوں نے، اور یہ ایک ایک عمل کا، ایک ایک قانون کا، ایک ایک حق کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے،
اور انہوں نے جس طرح پارلیمان کو ایک طرف کر کے اپنی ایما پہ سب کچھ چلایا ہے، وہ اسی طرح واضح ہو گیا ہے کہ جیسے رضا صاحب نے کہا، وہ عدالت کے پیچھے چھپ کے آئین کو بھی جو صرف تشریح کر سکتا ہے، عدالت صرف تشریح کر سکتی ہے، انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے، دے ڈونٹ میک لاز، ان پر لا میکنگ کا کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ان کا حق ہے، لیکن وہ اس وقت پورے ملک پر 1 یونٹ اور ایک اپنا ڈاکو راج مسلط کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکو راج سب چھوٹی بڑی قومیتوں پر اس وقت کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو ملک کا پرماننٹ پارلیمنٹری ادارہ ہے سینٹ، جو اس صوبے کی بھی حقوق کے ضامن ہے اور ہر صوبے کی، ہر اکائی کی، اس پر بھی اپنا راج چلانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب ہم سارے پارلیمانی لوگ ہیں، آئین کے تابع لوگ ہیں، ہم نے کون سا بدل دینا تھا؟ جو ان کی اس وقت نمبرز ہیں اس کے مطابق ہی آتا، کون سا کچھ ہو جاتا، مگر یہ اتنا ڈر گئے ہیں اس وقت۔ افسوس سے میں کہوں گی کہ بوکھلاہٹ اتنی ہے کہ ایک دن وہ جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کے جلسے کے ری ایکشن ہے، یہ اسی کا رسپانس ہو رہا ہے کہ اب جو ریلیز ہوں گی، جو تحریک چلے گی، جیسے چلے، انہوں نے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور پرائم منسٹر اپنے کتوں کو کھانا کھلاتے ہوئے ایک تصویر ریلیز کرتے ہیں۔ ملک اس وقت تباہی فیس کر رہا ہے، کا سامنا کر رہا ہے، اور آپ یہ تصویر، سب کو حق ہے اپنا اپنا وقت گزارنے کا، لیکن آپ ڈیلیبریٹلی، دانستہ طور پر ملک کو کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھنڈ پروگرام میں چل رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے عوام اس وقت کس طرح بلبلا رہی ہے، اور پھر ہم سے کہتے ہیں پی ڈی ایم موومنٹ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ انتشار تو یہ پھیلا رہے ہیں، عوام ہم سے آگے ہے، اور اب آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں عوام کے حقوق پہ، پارلیمانی سسٹم پہ، جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ پارلیمان کو بالکل نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آئین کو بھی جو عامر کرتے رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ڈھونڈی، انہوں نے تو اب سوچ لیا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو یہ عوام کے ساتھ 1 پیج پہ نہیں ہے۔ جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ان کو یہ آج 16 دسمبر ہے، ہمارے ملک کا بہت بڑا سانحہ آج ہوا۔ آج ہم ان شہداء کے لیے دعاگو بھی ہیں، اور ان کی فیملیز کے، ان کے لواحقین کے لیے ہم ظاہر ہے اس وقت ہمارا دل دکھتا ہے کہ وہ کس مراحل سے گزرے ہیں۔ اور سقوط ڈھاکہ کا بھی دن ہے۔ کوئی تاریخ سے سبق سیکھیں گے، جو اس وقت اکائیوں کو روننے جا رہے ہیں، جو آئین کی دھجیاں بکھیرنے جا رہے ہیں، یہ صرف پریس کانفرنس کی شعلہ بیانی نہیں ہے، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں بہت اس وقت مشکور ہوں رضا صاحب کی کہ انہوں نے واضح طور پر وہ راستے دکھائے ہیں جس کے ذریعے یہ حملے کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی حکومتی اقدام قانونی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ احتجاج اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا طریقہ کار، تو دوسری جانب پارلیمنٹ سے استعفوں کی بات بھی طے ہو چکی ہے۔ کس طرح سے نجات دلائیں گے؟ لوگ تو پریشان ہیں، کوئی واضح حکمت عملی اپوزیشن کے پاس بھی نظر نہیں آ رہی۔ جی میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے پاس بڑی واضح حکمت عملی ہے، اور اس کی عکاسی جو پی ڈی ایم کی پرسوں میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں، اس میں ایک لائحہ عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے، آئندہ کا پروگرام دیا گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے زیادہ موومنٹس دیکھی ہیں، موومنٹس کا ٹیمپو جو ہے وہ گریجولی بنتا ہے، اور اس کو بھی اسی نہج پہ لے جا رہے ہیں، اور فائنل کلمنیشن پوائنٹ جو ہے وہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہیں وہ
तारीख में हमेशा अवामी कुव्वतें जो हैं वो कामयाब होती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये हुकूमत तो कठपुतली है, इसके पीछे जो इसके सारे सहूलतकार हैं, तो इस हुकूमत की जबान और रूह और जो है जहन वो सहूलतकार है, या सहूलतकार खुद रियासत का शिरादा बिखेरना चाहते हैं इस सूरत में? जी मैडम आपसे सही होगा जी। अरबाब सही है, आप बिल्कुल हमारे भाई और दोस्त, और आपने बहुत अहम बात की है। जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह रहे हैं वो मैं समझती हूँ सारा मुल्क कह रहा है, इसमें कोई लगी लिपटी ढकी छुपी बात नहीं है। इनको ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये अभी भी, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया अपने भाइयों से यहाँ कि अब देखिए जो इस नहज पे पहुंचे, इनको कोई ख्याल नहीं है, ना इनको जवाबदेही की फिक्र है। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जैसी तैसी हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो नुमाइंदगी के बारे में परेशान होती है, वो सोचती है 10 दफा इस तरह के इकदाम उठाने से पहले कि हम क्या करने जा रहे हैं। सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो समझती है कि मुल्क तो कोई और चलाएगा, हमारी तहफ़्फ़ुज़ कोई और करेगा। इनको ये मालूम नहीं है कि मुल्क चलाना इनकी जिम्मेदारी है और मुल्क जलाना हमारी जिम्मेदारी है। ये तो मुल्क जलाने चले हैं, जलाने और चलाने में फर्क होता है। और हम जो हैं इस वक्त कह रहे हैं कि होश के नाखून लें, इस तरह के इकदाम ना लें कि अपने आप को वो बंद गली में ले जाएं और पाकिस्तान को और मुश्किलात से दो चार करें जो इस वक्त फेस कर रहा है। अभी बहुत मराहिल हैं पाकिस्तान को, और एक खित्ते में भी आपने देखा क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदाराना, वफाकी तर्ज अमल रखा है। हमारा नजरिया भी ये है, हमने किसी के मुखालिफ कोई अलम नहीं उठाया। हमने इस किस्म की नाअहल हुकूमत और इनके सहूलतकारों के बारे में बिल्कुल आवाज उठाई है और आवाज उठाते जाएंगे। सुन लें कि हमें किसी फर्द से नहीं मसला, हमें उस सोच से मसला है जो इस तरह की हुकूमतें लेकर आती है, सिलेक्ट करके अवाम पर मुसल्लत करके, क्योंकि ये जवाबदेह नहीं है। और ये जो है इस वक्त सिलेक्टेड हुकूमत, ये खुद ये भी फैसले कर रहे हैं, ये इनके एग्जीक्यूटिव के फैसले हैं कि हम किसी तरह आड़े जोड़ तोड़ के अपना इक्तदार बस और मजबूत कर लें, आगे अवाम जाने। सुनामी, बेरोजगारी और इस वक्त इन्फ्लेशन की सुनामी में पिसे, हमें कुछ नहीं, ये बात है। मेरा सवाल ये है कि पहले भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कहते रहे कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है वो टेस्ट केस होगा कि धांधली अब दोबारा से ना हो, और वहां पर भी तमाम जो जमातें हैं वो यही कहती रही कि वहां पर बड़ी धांधली। और अब भी अगर वफाकी हुकूमत इसी तरह फरवरी में ही सेनेट के इलेक्शंस करा देती है तो अपोजिशन जमातों का क्या करेगी? देखिए, जहाँ तक आईनी तौर पे तो जो है वफाकी हुकूमत इलेक्शन फरवरी में एज सच नहीं करवा सकती। जो शेड्यूल है, पहले भी इलेक्शंस जो सेनेट के हैं वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी, बिगनिंग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होते हैं, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल ऐसे है। और नए सेनेटर्स को 11 मार्च से वो हल्फ लेना है। लिहाजा अगर इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की तो मूवमेंट मजीद तेज होगी और दीगर कवानीन के तहत जो इकदामात अपोजिशन उठा सकती है वो इकदामात उठाएगी। सबूत ढाका जब हुआ था तो उस वक्त भी एक फर्द वाहिद के ही फैसले थे जिसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी भी इदारे जो जिसका डिसिप्लिन है कि वो फर्द वाहिद के हुक्म को मानते हैं और आगे लेके चलते हैं, तमाम चीज़ों को पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनकी। तो अब जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें भी हमें यही नजर आ रहा है कि शायद कोई फर्द वाहिद ही है जो इन तमाम तर मामलात के पीछे है। क्या अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सामने आ जाती, मंजर आम पे आ जाती, तो शायद हम आज इन सारे मामलात पर बैठकर बात ना कर रहे होते, मुल्क आगे की तरफ जा रहा होता। मैं समझता हूं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए, अभी लेके आए, उस रिपोर्ट को पब्लिक करें। बल्कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने आनी चाहिए, पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए,
تاکہ ہم اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں سے ایک سبق حاصل کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چلیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو پبلک نہیں ہوئی، لیکن جو بنگلہ دیش بننے کے جو محرکات تھے ان سے بھی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا. آج ہم پھر ایک بار پاکستان کے اندر 1 یونٹ نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آج ہم پھر یہاں پہ اکائیوں سے ان کے جو حقوق ہیں وہ سلب کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایسٹ پاکستان جب پہلی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی بنی اور ایسٹ پاکستان تھا، سب سے پہلا پوائنٹ آف آرڈر جو اٹھا تھا وہ زبان کے اوپر اٹھا تھا. اور آج ہم اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ جو مختلف زبانیں ہیں، جو مختلف کلچرز ہیں، ان کو ہم سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں تاریخ سے اپنا سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں فروری تک یہ الیکٹورل کالج بچ پائے گا؟ کیونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت اسٹریٹجی ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے استعفے جمع کیے گئے ہیں، جو پی ڈی ایم نے تمام متفقہ طور پر دستخط کیے ہیں، اور یہ اندیا بھی یہاں بیٹھ کر ہی دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے اور آپ سینٹ کا جس طریقے سے الیکشن بچانا چاہتے ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ الیکٹرل بچے یا نہ بچے؟ دیکھیں پاکستان پر جائے گی پاکستان جی پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی واضح اسٹریٹجی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے پرو ڈیموکریسی اسٹریٹجی رہی ہے. نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے غریب عوام کا ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی ہے، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دے دی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی نہج کے اوپر، اسی پروگرام کے اوپر چل رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہے. جو اب دیکھیں الیکٹرل کالج کا جہاں تک تعلق ہے تو جو ابھی تک پی ڈی ایم نے جو شیڈیول دیا ہے اس میں 31 جنوری تک کا کٹ آف ڈیٹ انہوں نے دیا. اس کے بعد جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی پیپلز پارٹی اس فیصلے کے ساتھ چلے گی. اپنی لیڈرشپ تک جمع کرنے. شہریر رحمان صاحب، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کیا ہے، اور نون لیگ نے جو اپنی اسٹریٹجی سامنے لے آئے ہیں کہ بھائی جو استعفے ہیں وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد دی جائیں. پیپلز پارٹی کا متفقہ فیصلہ اپنا ان کا کیا ہے کہ وہ کیا سینٹ الیکشن کے بعد دینا چاہتے ہیں یا پہلے؟ اور دوسرا وزیر اعظم کا بھی بیان آیا ہے کہ وہ چاہیں تو حکومت جو ہے آرام سے جو ہے ہارس ٹریڈنگ کر سکتی ہے سینٹ کے الیکشن. وزیر اعظم کا بھی اس وقت بیان ہے. یہ تو بڑی عجیب آپ نے بات بتائی کہ وزیر اعظم خود اعتراف کر رہے ہیں اپنی نااہلی اور اپنی ڈکیتیوں کی کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کرنے تیار ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں بہت آسانی سے وہ دھمکی دے رہے ہیں اپنی نااہلی اور اپنے ڈکیتیوں کی. چلیں وہ دھمکی دیتے رہے، پیپلز پارٹی کبھی دھمکیوں سے نہیں ہٹی ہے. جی مزاحمتی سیاست ہم جانتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، جیسے رضا صاحب نے کہا، ہم بالکل پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کا ایک بہت کلیدی حصہ ہے. ہم اس میں ان کے بھی جو فیصلے آتے ہیں اس سے پابند ہیں. 31 دسمبر تک ہم نے اپنے ریزگنیشن جمع کرانے اپنی لیڈرشپ تک، اور اس کے بعد ہماری سی سی نے ملنا ہے اور ہم نے پھر آگے چلنا ہے. بات یہ سمپل سی ہے کہ اس وقت بھی استعفے جتنے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ جمع ہوئے ہیں. سمپل سی بات یہ سوال ہے میرا آپ سے، یہ سوال ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہارس ٹریڈنگ، تو گزشتہ الیکشن میں سندھ میں تو آپ کو 7 سینیٹر بننے تھے، 10 بن گئے. کیا اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی یہی سوچ رہی ہے کہ کوئی معاوضہ ہو جائے یا ووٹ خریدے جائے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے ووٹ خریدنے کی بات کوئی نہیں ہو رہی ہے. ابھی بھی بات ہوئی ہے کہ ایک رپورٹ ہے جس میں یہ ساری باتیں محفوظ ہیں کس طرح آپ شفافیت لا سکتے ہیں. لیکن جو آئین میں اس وقت اس کے مطابق ہم پابند ہیں قومیتوں کا. 10 کیسے بن گئے تھے؟
جی 7 سے 10 کیسے بن گئے آپ بھی خود آ کے گنتی کر لیں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی جو ایگزیکٹ اسٹرینتھ پہ ہے اور بہت سے لوگ ووٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ خود بھی ووٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس صوبے میں پیپلز پارٹی کا ایک قومی دھارے کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہماری اسٹرینتھ ہے ہم تو نہیں لوز کر رہے کوئی سینیٹر. ایک سیکنڈ میں صرف میں نے سنی نہیں ہے, لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب جو ہے وہ بڑا سمپل ہے. ہارس ٹریڈنگ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بے شک کریں, لیکن ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس آڑ میں صوبوں کی حق تلفی کریں, چھوٹی نیشنلسٹ جماعتوں کو ڈپرائیو کریں کہ وہ مین سٹریم کا حصہ بنے, اور سینٹ کے تقدس کو اور سینٹ کے الیکشنز کو آپ جو ہے وہ ایک کی چائنا کٹنگ کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ آئین کو ایک پلاسٹسین کی طرح ناک کو کبھی ادھر موڑ دیں کبھی ادھر موڑ دیں. اور ہم اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتے آئین کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر آ کے مداخلت کرے. لہٰذا میں پھر ایک دفعہ سپریم کورٹ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی ایسی موو وفاقی حکومت کی طرف سے آئے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو جو ہے وہ دیکھیں. ان پر غداری کے مقدمات اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے. یہاں تو جو باتیں سن رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو پوری حکومت آئین شکن اور غداری کی مرتکب ہو رہی ہے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں؟ دیکھیں ان کے لیے تو قانون موجود ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ مشرف کے لیے کون سا قانون تھا. مشرف کو کورٹ نے سزا دے دی, اور اسی حکومت کے وزراء نے بیٹھ کے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. سابق چیف جسٹس خیبر پختونخوا سیٹھ صاحب وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف 209 کے تحت ریفرنس موو کریں گے. تو یہاں پہ بڑے واضح بات ہے, جو اشرافیہ کے ساتھ ہے اس کے لیے قانون مختلف ہے, اشرافیہ کے لیے قانون مختلف ہے, سول اور ملٹری بیوروکریسی کے لیے قانون جو ہے وہ مختلف ہے. تو ہم کون سے اس کی بات کر رہے ہیں یار؟ ایک منٹ, وہ بہت اچھے سے. میرا سوال ہے, 4 دن پہلے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آپ سب لوگ استعفیٰ دیں گے تو میں ری الیکشن کروا دوں گا. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کے ری الیکشن 2 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں, آج ریزائن دے کل ری الیکشن کروا رہے ہیں وزیر اعظم آپ کے لیے؟ دیکھیں ری الیکشن بھی بائی الیکشنز بھی کروانا اتنا آسان کام نہیں ہے. 175 کے قریب یا 180 کے قریب استعفے ہوں گے, اور پھر صوبائی اسمبلیاں الگ ہوں گی. 400-500 بائی الیکشن کروانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک منی الیکشن کروانے جا رہے ہیں. نہیں, حکومت وہ اب ڈیزالو کرنے کے لیے کام پہ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے رویہ درست نہیں کیا تو جو ہے وہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے. یہ کون سا انقلاب ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ کس نے کہا؟ دیکھیں اچکزئی صاحب تاریخ کے طالب علم ہیں, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جبر اور ریپریشن بڑھتی ہے, اور جب نیشنلٹیز کو اور مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کے حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں اور میڈیا کو گیگ کر دیا جاتا ہے, تو پھر حالات جو ہیں وہ NRP کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک آخری رضا صاحب میں بھول گئی, ہم نے آپ کو مطلع کرنا تھا آپ کے توسط سے کہ سینٹ کا ہم نے ابھی ریکوزیشن ڈال دیا ہے جوائنٹ اپوزیشن نے, اور اس میں بھی یہ جو 2 قوانین کی بات ہو رہی ہے نیب کے حوالے سے بھی
پریولیج موشنز کی بھی ریزولوشنز ڈال دی گئی ہیں اور پی ڈی ایم میں جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اور گلگت بلتستان میں جو اس وقت اوپن ریگنگ کھلے عام انہوں نے دھاندلی کی ہے اس کے حوالے سے بھی ان 3 چیزوں پر ریکوزیشن ڈال دی گئی ہے.